بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے،
شکستہ ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ انسان جب خداوند عالم کی نشانیوں کی، خداوند عالم کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی ایک نشانی ہے۔ یقیناً آج کی شب اس اعتبار سے بڑی اہم ترین شب ہے کہ شعائر الہی، جن چیزوں کو پروردگار عالم نے پوری دنیا کے لیے نشانی کے طور پر پیش کیا، مثالوں کے طور پر پیش کیا، اہم ستونوں کے طور پر پیش کیا، کہ آج کی شب انہی شعائر الہیہ میں سے قبور معصومین کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یعنی خداوند عالم کی طرف سے وہ مقامات کہ جو دنیا بھر کے لیے مختلف قسم کی برکتوں کا سبب ہے، اور مقامات کی چھتوں کو مسمار کیا جا رہا۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 95 برس پہلے 1925 کے اندر جب نجدی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت اہل بیت علیہ السلام کی قبور کو، جنت البقیع کو اور باقی مقامات کو مسمار کر دیا گیا، اور
وہاں پر جو مزارات تعمیر تھے، جو قبے تعمیر تھے، انہیں مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا۔ اور یقیناً یہ ایک تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جو اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے گا کہ جب بھی اسلام پر شدت پسندی مسلط ہوئی تب اس قسم کے کام دیکھنے میں آئے۔ یاد رکھیے تاریخ اسلام کے اندر بہت سارے ادوار ایسے آئے، بہت سارے دور ایسے آئے کہ جہاں پر ایکسٹریمزم بڑھتی چلی گئی۔ آج کی گفتگو کو میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے اعتبار سے پیش کروں گا کہ جو اس ایکسٹریمزم کے ایفیکٹس تاریخ اسلام کے اوپر آئے وہ کس انداز میں آئے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ ایکسٹریمزم ہے کیا، شدت پسندی ہے کیا، کیا واقعاً اسلام نے شدت پسندی کی تعلیم دی؟ کیا واقعاً اسلام کا یہی پیغام تھا کہ شدت پسندی کو فروغ کیا جائے، زبردستی ہر کام کو کرایا جائے؟ عزیزان گرامی، اسلام نے کبھی شدت پسندی کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن مجید کے اندر خداوند عالم کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ کتنے مقامات پر رسول اللہ نے جملے کہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ اور خود رسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یاد رکھیے رسول اللہ کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ رسول اللہ نے کسی مقام پر شدت پسندی کو اختیار نہیں کیا۔ شدت پسندی ہے کیا؟ شدت پسندی جب انسان اپنی مرضی کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دے۔ ایک کام مجھے پسند ہے یا میں چاہتا ہوں کہ ایک کام کیا جائے، دین و شریعت کے اندر اس کے بارے میں نہ دیکھوں، زبردستی مسلط کرنا شروع کر دوں، اسے کہتے ہیں ایکسٹریمزم۔ یا پھر وہ کیفیت آئے کہ دین کی طرف سے جو دین نے سہولت دی ہے آپ اسے بھی ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یاد رکھیے احکام شریعت کے اعتبار سے واجب اور حرام کے اندر انسان کی ذمہ داری ہے، واجب کو انجام دینا ہے، حرام کو چھوڑ دینا۔ لیکن جہاں پر مستحب اور مکروہ معاملات کی بات آتی ہے تو اگرچہ کہ ثواب اس میں ہے کہ مستحب کو انجام دیا جائے، اگرچہ کہ ثواب اس میں ہے کہ مکروہ کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بہرحال شریعت نے گنجائش تو رکھی۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کبھی کبھار اتنا شدت پسند ہو جایا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل اسی انداز میں فالو کروانا چاہتا ہے کہ جس انداز میں واجب کام کو فالو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دین نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں یہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رکھی، یہ بھی ایکسٹریمزم کا ایک پہلو۔ اور تیسرا مرحلہ ایکسٹریمزم کا وہ مرحلہ کہ جہاں پر انسان اپنی سپریمیسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سب سے زیادہ بلند ہوں، بہت ساری چیزوں کو زبردستی دین کے اندر ڈال دیا کرتا ہے، بہت سارے مقامات پر دین کو استعمال کیا کرتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر دین کا حلیہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں کیفیتیں آپ دیکھیں گے، آپ کو تاریخ کے اندر بھی ملیں گی، ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھی یہ معاملات نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، تربیت کے کتنے مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان ایکسٹریمزم کا شکار ہے۔ اب ایکسٹریمزم کے اوپر بات شروع ہوئی ہے، موضوع تک لاتے لاتے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تربیت کے کتنے مرحلے کہ جہاں پر انسان ایکسٹریمزم کا شکار ہے۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز شب بھی پابندی کے ساتھ پڑھے، آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن مجید کی روزانہ کئی صفحوں کی تلاوت کرے، آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا دعائے ندبہ، دعائے کمیل، دعائے توسل پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ دیکھیے خواہش بڑی اچھی ہے، لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو آپ کو اپنے آپ سے کرنے، کیا آپ اسے دین سے نفرت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کبھار کسی چیز کی شدت انسان کو متنفر کر دیا کرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ بچوں کو تعلیم نہ دیجیے، یاد رکھیے ایک بیلنس ضرور برقرار رکھیے کہ بچے کے دماغ میں وہ نفرت آمیز جذبہ پیدا نہ ہو دین کے لیے، یا وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ نہ کیا تو دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے وہ استحباب ہیں،
اور دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کیجئے کہ آپ نے بچپن میں کیا ساری کی ساری چیزیں کی تھی؟ ہم بچے کو نماز شب کا پابند بنانا چاہتے ہیں، ہم بچے کو چاہتے ہیں سارے کے سارے نوافل پڑھے، ہم بچے کو چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دعائیں پڑھیں۔ سوال یہ آپ نے بچپن میں ساری کی ساری چیزیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کی تھی تو اپنے بچے کو کیوں اس سختی کے اوپر لا رہے ہیں؟ کتنے ایسی اولادیں ہیں کہ جو فقط اس وجہ سے دین سے متنفر ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ یاد رکھیے کئی سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر وہ بچے جن پر اس قسم کی سختی کی جاتی ہے، کبھی حجاب کے معاملے میں جہاں پر شریعت نے ریلیکسیشن دی ہے وہاں پر ریلیکسیشن دیتے ہوئے ماں باپ نظر نہیں آتے۔ یہ وہ تربیت کی غلطیاں ہیں کہ جس کا نقصان انسان بعد میں جا کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ ابھی سے سمجھ جائے کتنے مقامات تربیت پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ معصومین کی روایت اٹھا کر دیکھیے، معصومین کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں بادشاہ بنا کے رکھو بچے کو، اس عمر کے اندر آپ بچے کو اتنا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس انداز میں بچوں کو مارا جاتا ہے کہ بچے کی ساری کریٹو صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ پھر معصومین کی روایتوں کے اندر ہے کہ ایک مرحلہ ایسا ہے 7 سے 14 برس کا کہ جہاں پر بچے کے اوپر سخت قسم کی نظر رکھی جائے۔ معصومین فرما رہے سخت قسم کی نظر رکھی جائے، آپ انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اسی عمر کے اندر بچہ بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری وہ تربیت کی کیفیتیں جہاں پر انسان ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین کی تعلیمات بچے کو نہ دی جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہر بچہ ہر قسم کے بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرحلے پر ایکسٹریمزم سے پرہیز کرے۔ جتنا وہ خوشی سے قبول کر رہا ہے، جتنا وہ شوق سے عبادت کے مرحلے کو انجام دے رہا ہے، اس کے اندر شوق کی روش کو باقی رکھا جائے۔ اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے تو میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ باتیں سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں بچے کو ان 2-3 چیزوں کا پابند کر دیا جائے کہ تمہارے واجبات نہیں چھوٹنے چاہیے۔ دیکھیں مستحبات نہیں بھی کرے گا تو اس کے سوال نہیں ہونے والے، واجبات کا پابند کر دیا جائے۔ تمہاری نمازیں کسی صورت قضا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ پابند کیجئے بچوں کو، تمہاری نمازیں قضا نہ ہو۔ دوسرا، اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت کا وہ عقیدہ اس انداز میں گھول کر پلا دیجئے کہ کوئی بھی ان کے عقیدے کو آ کر تبدیل نہ کر سکے۔ اس انداز میں اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ کسی بھی اور کو اہل بیت علیہ السلام سے کمپیئر ہی نہ کر سکے، یعنی سوال ہی پیدا نہ ہو کہاں اہل بیت علیہ السلام اور کہاں کوئی بھی شخصیت۔ اس انداز کے عقیدے کو بچوں کے اندر ڈالیے۔ یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ ہم یہاں پر بھی آ کر ایکسٹریمزم کا شکار، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ شروع سے اتنا پکا عبادت گزار بن جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ اس وقت آپ کی زبردستی کی وجہ سے بہت سارے کام کر لیتا ہے، لیکن جب وہ کھلے ماحول کے اندر آتا ہے تو پھر ان سب چیزوں سے نفرت کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مقام ہیں، آپ کو تاریخ کے اندر اس کی مثالیں ملیں گی۔ تو عزیزان گرامی، ایکسٹریمزم کسی بھی مقام پر ہو، جب دین کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے نقصان تاریخ میں دیکھے بھی گئے اور تاریخ نے اٹھائے بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے اس ایکسٹریمزم کو سپورٹ کیا؟ کیا اسلام نے اس ایکسٹریمزم کی تعریف کی؟ کیا اسلام نے اسے پروموٹ کیا؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی سیرت کے اندر کسی مقام پر ایکسٹریمزم کا پہلو نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ جو رسول اللہ کا سلوک ہے، اس سلوک کو جا کر اٹھا کر دیکھیں تو آپشن ضرور نظر آتے ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مباہلے کے میدان میں دیکھیے، خود مباہلہ ایک قسم کا آپشن ہے۔ کیا رسول اللہ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، ان کی گردنیں اڑا دیتے، مسئلہ حل کر دیتے۔ آج جو مختلف اسلام کے نام پر مختلف تنظیمیں بن گئی ہیں کہ بات نہیں مانتے تو گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اسلام کے نام پر، یہ واقعی کیا رسول اللہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ وہ بدبخت افراد ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان کافروں کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ اسلام کے اندر جزیے کا نظام اٹھا کر دیکھیے، ٹیکس کا نظام اٹھا کر دیکھیے، خود اس بات کی دلیل ہے
کہ اسلام نے زبردستی کسی کو اسلام بھی قبول نہیں کروایا. مباہلے کے قصے کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر بھی جب وہ مباہلے سے باز آ گئے انہیں کیا کہا گیا؟ رسول اللہ نے یہ کہا کہ اب جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ. اور کتنے سارے ایسے مقامات ہیں. رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، رسول اللہ سے بد کلامی کرتا ہے. یہ رسول کے اخلاق ہے. واقعا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ رسول اللہ نے کسی بھی مقام پر ایکسٹریمزم کا پیغام نہیں دیا. یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ نے جہاں اسلام کے چہرے کو کسی نے مسخ کرنے کی کوشش کی اسے ضرور روکا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمان اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو بدنام کرتا رہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی برداشت نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی برداشت نہیں. لیکن زبردستی کسی سے نہ کام کروایا گیا، نہ عمل کروایا گیا، اور نہ کسی سے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. تو حضرات گرامی، یہ رسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے. اگر ایک شخص بد کلامی کرتا ہے رسول اللہ سے، لوگ چاہتے ہیں جا کر مارے، رسول اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، ابھی کچھ نہ کرو. یہ سیرت رسول ہے. کچھ دیر کے بعد وہی شخص آتا ہے، رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب جانور بپرا ہوا ہو تو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، وہ اور غصے میں آتا ہے، وہ اور بھڑکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ٹھنڈا ہونے دیا کرو. یہ روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اخلاق رسول تو اتنا بلند ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، رسول اللہ ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. دیکھیے، پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ اسلام نے ایکسٹریمزم کو سپورٹ نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایکسٹریم ایلیمنٹس رسول اللہ کے دور کے بعد بلکہ رسول اللہ کے دور کے اندر بھی اس انداز میں پروان چڑھے کہ جنہوں نے بعد میں دین رسول خدا کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی تعریف کیا ہے؟ وہ شدت پسندی، وہ کیفیت کہ جہاں پر جا کر انسان اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اپنی سپریمیسی کو مسلط کرنا چاہتا ہے، یا شریعت کی دی ہوئی فیسلٹیز سے فائدہ نہ اٹھائے. تاریخ اسلام کے اندر آپ جا کے دیکھیں، آپ کو مقام مقام پر ایسی مثالیں ملنا شروع ہوں گی. کس انداز میں لوگوں نے اپنی مرضی کو دین پر مسلط کرنا شروع کیا. یہاں رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے احکامات اپنی مرضی کو مسلط کرنے کے لیے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں. اور واقع جس انداز میں دین کے حلیے کو بگاڑا گیا، دین کے چہرے کو بگاڑا گیا، کبھی زیارت قبور کے اوپر اعتراض ہوتا، کبھی مساجد کے اندر جا کر قبریں بنانے کے اوپر اعتراض ہوتا. یاد رکھیے، شعائر اللہ، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے کتنے مقامات ایسے کہ جہاں پر شعائر اللہ کی اہمیت کو بیان کیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شعائر الہیہ میں سے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، خدا کن چیزوں کو شعائر الہی بتا رہا. صفا بھی ایک پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک مقام ہے. شاعر خدا کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جناب ابراہیم کی زوجہ صفا سے مروہ تک چکر لگا رہی ہے، مروہ سے صفا تک آ رہی. زمزم خود شاعر الہی میں سے. پروردگار عالم نے یہ عمل کو جناب ابراہیم کی زوجہ انجام دے رہی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا حج کے اندر. یعنی واقع ذرا انسان سوچے کہ پروردگار عالم کس انداز سے اور انبیاء کی سیرت کو شعائر خدا بیان کر کے پیش کر رہا. آج انسان اعتراض کرتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم یا باقی مقامات شاعر خدا نہیں ہیں. تو واقع انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ پروردگار عالم نے کس انداز میں شاعر الہی کو بتایا ہے. صفا مروہ کو جب بتایا، بلکہ پروردگار عالم نے مقام ابراہیم کے بارے میں کہا کہ اسے مسجد کا مقام بناؤ. یعنی کیا ارشاد رب العزت ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو
نماز کے مقام کے طور پر لے لو. اور حج کے واجبات میں جانتے ہیں انسان طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جناب ابراہیم نے اس مقام پر نماز پڑھی تھی کہ خدا نے کہا یا نماز پڑھو؟ جا کر مقام ابراہیم کی تاریخ پڑھیے. مقام ابراہیم وہ مقام تھا کہ جہاں پر پیر رکھ کے جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کو انجام دے رہے تھے. اے خدا، جناب ابراہیم نے نماز تو نہیں پڑھی تھی، تو ہم سے کیوں نماز پڑھوا رہا؟ یعنی خداوند عالم کی مصلحتوں کو سمجھیے، پروردگار عالم کی باتوں کو سمجھیے. خدا یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جس مقام پر میرے نبی کے قدم پڑ جائیں وہ اتنے محترم ہو جایا کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ وہاں پر جا کر عبادت کرو. تو جس ابراہیم کے قدم جس جگہ پر پڑ جائیں وہ اتنا محترم ہو جایا کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے نماز پڑھ لو. تو جس مقام پر حسین کو شہید کر دیا جائے کہ اس مقام کا احترام نہیں ہوگا؟ جس مقام پر حسین اپنی خانوادے کے ساتھ قربانی پیش کر دے، کیا اس کی مٹی کا اتنا احترام نہیں ہوگا کہ وہ خاک شفا بن جائے؟ یعنی واقعی انسان سوچے. عزیزان کرام، دین کے اندر جب تبدیلیوں کی کوشش کی گئی تو یہی سوالات پیدا کیے گئے. یاد رکھیے، فتنہ خود سے کریٹ نہیں ہوتا، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر کریٹ کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے. کئی سارے سوالات پیدا کیے گئے. اب میں فقط 2-4 سوالات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ جب شاعر الہیہ کے اوپر اعتراضات کا سلسلہ ہوتا ہے شروع، تو سب سے پہلے 2 اعتراضات کیے جاتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھیں آج کی شب اس اعتبار سے مخصوص ہے کہ قبروں کو منہدم کر دیا گیا، مزارات کو منہدم کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا. اور دلیلیں کیا پیش کی گئی؟ عجیب و غریب قسم کی دلیلیں پیش کی گئی. دلیلیں پیش کی گئی کہ یہ وہ مقبرے ہیں کہ اسلام نے مقبرہ بنانے کے اوپر اعتراض کیا. کبھی زیارت قبور کے اوپر اعتراض کیا گیا، کبھی مقبرہ بنانے کے اوپر اعتراض کیا گیا، کبھی اس بات کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ قبور کے پاس جا کر عبادت کرنا صحیح نہیں. دیکھیں مختلف انداز میں اعتراضات ہوئے. یعنی پہلا اعتراض یہ کہ مقبرہ بنانا یہ خود صحیح چیز نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کتنے مقبروں کو ختم کیا؟ اگر واقعاً یہ چیزیں غلط ہوتی، حرام ہوتی، تو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا کرتے. رسول اللہ نے کتنی قبروں کو ختم کیا. پھر دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ان مقبروں پر جا کر عبادت کرنا، قرآن مجید اگر یہی تعلیم دے رہا ہوتا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے. چاہیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 21. جب اصحاب کہف کی بات ہوئی تو قرآن مجید کہتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے دفن کی جگہ کو مسجد بنائیں گے. یعنی خداوند عالم وہ جہاں پر دفن ہے اس مقام کو مقام عبادت بنا رہا. اور تو اور زیارت قبور کی اگر بات کی جائے تو خود رسول اللہ کی سیرت کے اندر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ ہفتے میں کئی مرتبہ، اور خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھا جائے ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. رسول اللہ بھی جایا کرتے تھے زیارت کے لیے. یعنی یہ وہ اعتراضات بنائے گئے جو گڑھے گئے تھے. اور ان سب کی بنیاد کیا تھی؟ ایک روایت. اب وہ روایت جس نے نقل کی وہی اس روایت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے. اب ذرا اس روایت کو سنیے. کون سی روایت ہے؟ ام المومنین اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى الذین اتخذوا قبور اولیاء قبور انبیائہم مساجدا، کہ خداوند عالم لعنت کرتا ہے یہود و نصارہ پر. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے قبور انبیاء کو مساجد کے طور پر استعمال کیا، سجدے کے مقام کے طور پر استعمال کیا. ام المومنین روایت کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ام المومنین کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 50 سال تک اس
اسی حجرے کے اندر عبادت کو انجام دیا کہ جس حجرے کے اندر رسول اللہ دفن تھے، تو یا تو یہ عمل غلط ہو گیا یا یہ حدیث غلط ہو گئی۔ اب فیصلہ انسان خود کر لے، اور یہ بات طے ہے کہ 50 سال تک اسی مقام پر عبادت انجام دیتی رہی کہ جہاں پر رسول اللہ کو دفن کیا گیا تھا، اور خود کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو ملا دی گئی۔ دوسرا اعتراض جو بہت زیادہ بنیادی طور پر کیا جاتا ہے، توسل کا انکار کیا جاتا ہے کہ اسلام نے توسل اختیار کرنے کو منع کیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت اٹھا کر دیکھیے، آپ کو صراحت کے ساتھ پیغام ملے گا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اور خود تاریخ کے اندر، خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر آپ جا کر دیکھیے، آپ کو روایتیں ملے گی کثرت کے ساتھ روایتیں۔ ایک روایت جسے خود خلیفہ ثانی نے بھی نقل کیا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود۔ کیا روایت موجود ہے؟ دیکھیں، واقعی اگر توسل اختیار کرنا غلط ہوتا تو یہ افراد یہ کام نہ کرتے اور ان کی کتابیں یہ نقل نہ کرتی۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ شدت پسندی کی کیفیت ایسی ہے کہ جسے خاص طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے عقیدوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کیا روایت کے جملے کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہ رسول اللہ جب تک زندہ تھے لوگ رسول اللہ سے توسل اختیار کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، خلیفہ ثانی آئے عباس ابن عبد المطلب کے پاس، یعنی رسول اللہ کے چچا کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ جب تک زندہ تھے ہم رسول اللہ کے پاس جب توسل اختیار کرتے تھے اور جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کا مقام تو وہ ہے، اب جناب عباس کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام تو وہ ہے کہ دونوں حرم کے ساتھی ہیں، پانی پلانے والے، تو ہم آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے۔ اور روایت لکھتی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور پروردگار عالم نے بارش برسائی اور سب کے سب لوگ سیراب ہو گئے۔ واقع اگر یہ لوگ سمجھ جاتے کہ اہل بیت کا وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو فقط ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنے کی ضرورت تھی، آسمان سے پانی خود بخود برسنے لگتا۔ مختصر یہ کہ یہ خود عمل اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ وسیلے کے قائل اس وقت بھی بہت سارے لوگ تھے، اور خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ تو اس انداز میں سوالات کو پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر انسان تھوڑا سا اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کس انداز میں توسل کا انکار کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے کس انداز میں توسل کو اور اولیاء خدا کے ساتھ رابطے کو اہمیت دی۔ تاریخ میں مثالیں اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، آپ کو واضح مثالیں ملیں گی۔ جناب یوسف کا قصہ اٹھا کر دیکھیے۔ جناب یوسف اپنے بھائیوں کو قمیص دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر اسے بابا کے چہرے پہ لگا دینا۔ سوال یہ ہے کہ قمیص دینے کی ضرورت کیا ہے، شرٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا سے ڈائریکٹ دعا مانگتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ جگہ پر وسیلہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، جو رابطے کا کام ہے بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ یعنی یوسف کی شرٹ، جناب یوسف کی قمیص جو کام کر سکتی ہے کہ آنکھوں کی بینائی واپس لا سکتی ہے، تو بس حسین کی زری پر جا کر اگر کوئی اپنے آپ کو لپٹا دے اور اپنی دعائیں قبول کروا لے تو حیران مت ہونا۔ علی اصغر کے جھولے سے اگر کوئی شفا پا لے تو حیران مت ہونا، کیونکہ پروردگار عالم نے دستور ہی ایسا رکھا۔ یوسف کی قمیص سے جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ رہی۔ جناب موسیٰ سے کہا جا رہا اپنے عصا کو پھینک دو، یہ عصا اژدہا بن کر سامنے والے سانپوں کو نگل لے گا۔ اے پروردگار تو اتنا بڑا کریم ہے، تو اتنا طاقتور ہے، براہ راست ان سانپوں کو ہلاک کر دیتا، کیا ضرورت تھی عصا کو پھینکوانے کی؟ پیغام دینا یہ مقصود ہے کہ بہت سارے مقامات پر بہت سارے کام توسلات سے ہوا کرتے ہیں۔ قدران گرامی، توسل خود وہ ثابت شدہ چیز ہے کہ جسے قرآن مجید بیان کر رہا۔ کہا جا رہا ہے توسل کو ڈھونڈو، اور خود دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان بہت سارے مقامات کو
پروٹوکولز کا خیال رکھا کرتا ہے بہت سارے مقامات. در حقیقت خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے یہ پروٹوکولز ہیں جسے انسان کو فالو کرنا ہے. رسول اللہ نے کتنے مقام کے اوپر ان توسلات کی تعلیم دی. ایک مقام سن لیجئے، جب مولا کائنات امیر المومنین کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، روایت کے جملے ہیں کہ رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے مقام کو بیان کرتے ہیں کہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، ماں بن کے پالا. اور روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ قبر کے اندر لیٹ گئے اور لیٹ کر پروردگار عالم سے کہنے لگے کہ پروردگار تجھے اپنے نبی اور پچھلے سارے نبیوں کا واسطہ ہے کہ ان کے صدقے میں اس قبر کو وسیع کر دے. کس انداز کا توسل اختیار کر رہے مولا کائنات کی والدہ کے لیے جنہوں نے پرورش کی رسول اللہ کی. اس انداز میں رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت گرامی یہ ایکسٹریمزم کی کیفیت کہ جس میں کچھ خاص قسم کے عقیدوں کے اوپر حملہ کیا، کچھ قبور کے اعتبار سے، کچھ زیارت قبور کے اعتبار سے، کچھ توسلات کے اعتبار سے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر انسان کے عقیدے مضبوط ہوں تو پھر وہ اس قسم کی کسی بحث کے اندر نہیں پڑے گا. لیکن بہرحال تاریخ کے اندر یہ شدت پسندی موجود ہے، اور جب بھی اسلام پر ایسی کیفیت آئی کہ زبردستی اپنی فکر کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو اس کا ہمیشہ نقصان ہوا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ شدت پسندی کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں. رسول اللہ کے دور کے بعد مختلف ادوار میں چلتی رہی. 11ویں صدی کے اندر ایک وہ دور آیا جب صلاح الدین ایوبی کا دور، کہ جسے لوگوں نے ہیرو بنا کر پیش کیا. صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر وہ شدت پسندی اپنے عروج پہ پہنچی، اور وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ کس انداز میں شیعوں کا قتل عام کیا گیا، کس انداز میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو نقصان پہنچایا گیا، مردوں عورتوں کو جدا کر دیا گیا تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر آبادی میں اضافہ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ایک جو نئی لہر چلی ہے، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں سے اس وہابی فرقے کا وجود ہوا. یعنی 11ویں صدی کی ابتدا، عبد الوہاب نجدی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. تاریخ نے نام لکھا شیخ محمد نام تھا. تقریباً 1115 ہجری کے آس پاس کا کچھ بات ہے. اور یہ بیٹا اس قسم کا آدمی تھا کہ خود باپ نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا. چونکہ عبد الوہاب کا بیٹا تھا، اس اعتبار سے اس فرقے کا نام وہابی پڑ گیا. اور اس نے وہ بازار گرم کیا کہ جس میں زبردستی اپنی مرضیوں کو مسلط کیا گیا. جو بات نہیں مانتا تھا اس کی عزتوں کو حلال کر دیا جاتا تھا، اس کے مال کو حلال کر دیا جاتا تھا، اسے لوٹ لیا جاتا تھا. اور یہ کیفیت چلتی رہی. پہنچتے پہنچتے یہ وہاں پہنچا کہ امیر سعود سے ملاقات کی، اور 12ویں صدی کے وسط کے اندر یہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. لیکن جو بنیادیں رکھ کر گیا تھا وہ شدت پسندی کی وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے آگے جا کر کام کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے اوپر حملہ ہوا، مختلف قسم کے مقامات کو زبردستی اسلام کا وہ رخ پیش کیا گیا جو اسلام کا رخ تھا ہی نہیں. اور آخر کار 1344 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 90 سال 95 سال پہلے، یہ وہ موقع تھا کہ جب مدینہ و مکہ کے اوپر ان کا نجدیوں کا قبضہ ہوا، اس قبیلے کا قبضہ ہوا. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ 15 مفتیوں سے فتویٰ لیا گیا. یہ فتویٰ لینے کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے. ذہن میں رکھیے کہ مولا امام حسین کو بھی جب شہید کیا گیا تھا تو فتویٰ دینے والے موجود تھے، اور فتویٰ دے کر لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کرنے کا فتویٰ دے دیا. حضرات گرامی، 15 مفتیوں نے یہ فتویٰ تحریر کیا کہ قبور کو مسمار کرنا صحیح ہے. اسلام کا وہ رخ پیش کیا گیا کہ جس میں ائمہ علیہ السلام کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، بقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا. یہ وہ بقیع ہے کہ جہاں پر سید سجاد کی قبر ہے.
یہ وہ بقیع ہے کہ جہاں پر باخر العلوم کی قبر ہے، یہ وہ بقیع ہے کہ جہاں پر رسول کا نواسہ حسن ابن علی موجود ہے، یہ وہ بقیع ہے کہ جہاں پر صادق آل محمد کی قبر ہے۔ عزیزو یہی وہ بقیع ہے کہ جس پہ ایک مقام ایسا بھی تھا کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جناب زہرا اس مقام پر آتی تھی، بیٹھتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی۔ لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب بی بی اپنے گھر سے اس مقام پر آ کر گریہ کرتی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پسند نہ آیا، انہوں نے آ کر اس درخت کو، اس مقام کو نابود کر دیا، اس مقام کو ہٹا دیا۔ یعنی وہ مقام کہ جہاں پر بیٹھ کر بی بی گریہ کیا کرتی تھی، اس مقام کو ختم کر دیا گیا۔ اور عزیزو ان قبور کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ میں کہوں گا کس قسم کا ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ عزیزو یہ قوم بڑی عجیب قوم تھی۔ جب جناب زہرا زندہ تھی، جب جناب زہرا کو تکلیف پہنچائی، جب جناب زہرا رخصت ہو گئی تو بھی اس انداز کے مظالم کیے گئے کہ یقیناً زہرا قبر کے اندر بھی وہی مرثیہ پڑھتی ہوں گی کہ جو مرثیہ بابا کے گزرنے کے بعد جناب زہرا پڑھا کرتی تھی۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مسرن لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر روز روشن پر پڑھتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ آج کی کیفیت بھی وہی کیفیت ہے۔ جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، جنت البقیع کی قبور کو اجاڑ دیا گیا۔ اے بی بی ہم آپ سے بہت شرمندہ ہے کہ ان قبور کو اجاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر مدینے کے اندر آپ پر ظلم ہو گیا، آپ کی اولاد پر ظلم ہو گیا۔ یقیناً جناب زہرا نے مہدی صاحب الزمان کو پکارا ہوگا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب زمانے کا امام ظہور کرے گا اور زہرا کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسع محمد و آل محمد ہمارے اس رسول کو اپنی بارگاہ قبول فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ بار اللہ تجھے واسع محمد و آل محمد اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، شدت پسندی کی کیفیت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زندگی میں اعتدال اور سیرت رسول کو نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔